بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، کیونکہ اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی شیطانی قوت آپ کو محروم نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتی، جبکہ ہماری روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اس دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس دنیا میں مثال دینا آسان ہے، لیکن مثال بننا بہت مشکل۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں حکم تو نفس ماننے کا تھا، لیکن ہم سب نے اپنے ضمیر مان لیے ہیں۔ اس دنیا میں مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی اس کی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی لگتی ہیں یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا پھر کچھ نیا سکھا دیتی ہیں۔ آج کی عورت آزادی مغرب والی چاہتی ہے اور حقوق اسلام والے چاہتی ہے۔ اس دنیا میں خوشی کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے خیالات سے ہے۔ اس دنیا میں آپ کی زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو کوئی اجر ملے گا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ انسان کو اس کے ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ غیبت نہ کرو، کیونکہ یہ دوزخ کی خوراک ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو ہلاک کرنے والی 3 چیزیں: پہلا تکبر، دوسرا حرص اور تیسرا حسد۔ غموں کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس دنیا میں 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ لوگ اچھے پڑھنے اور اچھے لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اس دنیا میں شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور وہیں تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگے کو لپیٹ کر اور زبان کو سمیٹ کر رکھیں۔ اللہ کے آگے جھکا کرو، پھر دیکھنا وہ کسی کے سامنے تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گننے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو
خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا تعلق اور رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہیں کمزور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سمجھا جائے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ اس دنیا میں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ جاؤ، تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس دنیا میں جو بہت اچھا لگے اس سے کم ہی ملا کرو، کیونکہ اس طرح تم فائدے میں رہو گے۔ اس دنیا میں ناکامی برساتی بادل کی طرح ہے اور تمہارے ارادے ایک چھاتے کی طرح۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے ہی بن جاؤ۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں دوسروں کے کمال غمگین نہ کریں۔ انسان نے لوگوں کو جاننے کا کام سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو
کہیں اور ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اس دنیا میں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ خود آپ کسی کی تابع داری نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کوئی تابع دار ہوں، تو یہ آپ کی گمراہی ہے۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا لوگوں سے سلوک تمہارا اللہ سے سلوک کو بیان کرتا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جس مسائل پر ہم صبر کرتے ہیں، دریش اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق اسے اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ اس دنیا میں اخراجات کو کم کرنا اپنی آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ اس دنیا میں مومن کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں بلکہ خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو یقین جانیے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ روحانیت کی راہ میں آپ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ اعمال ہوں یا عبادت، دونوں میں اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اس دنیا میں صرف قناعت پسندی ہی انسان سے دنیا کی محبت کم کر سکتی ہے۔ غصے کو پی جانا اصل سنت ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں اور اس کا کنارہ آخرت اور اس کی کشتی تقویٰ ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے تو ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ تو دے ہی سکتے ہیں۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور آسان ہوگی۔ مرید کے لیے سب سے بہتر عمل اپنے مرشد کی رضا جوئی ہے۔ اس دنیا میں مومن کی کسی پر گلہ شکوہ اور شکایت مناسب نہیں ہوتی۔ علم کی زیادتی بھی بعض دفعہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی مانگنے والے کو اپنی چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، ناز اور انداز یا لٹک مٹک کر نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر صبر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بے پناہ اجر ملتا ہے۔ ہجرت میں بڑی برکت ہے، کیونکہ جب ایک جگہ انسان پر رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ ہجرت کر لے، اس سے اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کرو گے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گی۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد ہی اللہ سے رجوع کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت اپنی نفس کا
हुक्मरान होना है। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए होते हैं। मौलाना रूमी कहते हैं, इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। इंसान को अपने इखलाकी किरदार की पासदारी करना चाहिए, वरना मरते वक्त पछतावा उसका मुकद्दर होगा। मौलाना रूमी कहते हैं कि तू परहेजदार बन, फिर तू अपनी रूह की ताकत दे। इंसान के चेहरे का रंग दिल के हालात की अलामत है। जो शख्स बचपन में तमीज़ नहीं सीखता, वो बड़ा होकर भी उसे नहीं सीख पाता। इस दुनिया में नींद एक मुतमईन जिंदगी का सबूत है, क्योंकि खुशकिस्मत है वो जिसकी नींद किसी खौफ या किसी शौक से परेशान ना हो। अगर कहीं ये शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह के करीब है, तो उस शख्स के करीब हो जाओ। इस दुनिया में सब्र करने वाला वो होता है जो जलाली आदमी के साथ गुजारा करे। नस्लें संवर जाती हैं जब कोई कुरान पाक को समझकर पढ़ना शुरू करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी का घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले राब्ता कम कर देते हैं। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हम मुसलमानों में हर मुसलमान ईमान पर मरना चाहता है, लेकिन ईमान पर जीना कोई नहीं चाहता। अल्लाह चाहे तो एक पल में कर ले कबूल, मगर ये देरी तुम्हारी हिफाजत की इंतज़ामात हैं। कभी कभी हम और अल्लाह जानता है कि हम पर क्या बीत रही होती है। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है, और कहीं सब्र की तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। ये तो रहमान की रहमत को गवारा ही नहीं कि वो तुम्हें तारीकी में भटकता छोड़ दें। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के पानी से डूब जाती हैं। बेमौत मर जाता है इस दुनिया में बेआवाज़ रोने वाला। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रह पाता। इस दुनिया में हया की इंतहा ये है कि इंसान खुद अपने आप से हया करे। नर्म दिल लोग खालिक कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक हैं। इस दुनिया में गीबत करने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। नशा किसी भी चीज़ का हो इंसान को गुलाम बना देता है। इस दुनिया में माँ की दुआ कभी बदनसीब नहीं होने देती, और वहीं बाप की दुआ कभी गरीब नहीं होने देती। गीबत अमल को खा जाती है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, और तकब्बुर इल्म को खा जाता है। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। ज़माने के रुजू से सबक मैंने ये सीखा है कि किसी के साथ मत चलना, अगर चलना पड़े भी तो हमेशा फासला रखना, क्योंकि इस दुनिया में किसी के ज़्यादा पास आने से हमेशा रिश्ते टूट जाते हैं। इस दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का उसे एक पल देते हो।
जो कभी लौट कर नहीं आता। कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के वसवसे या दिल के बुरे ख्यालात को माफ़ कर दिया है, जब तक कि इंसान उस पर अमल ना करे या ज़बान से ना निकाले। इस दुनिया में मोमिन का जी कभी भी खैर की बात सुनने से नहीं भरता, यहाँ तक कि जन्नत उसका ठिकाना ना बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के ऐब ना टटोलो, वरना अल्लाह ताला तुम्हें रुस्वा कर देगा। अपने मुसलमान भाई की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। इस दुनिया में आपका किया गया सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद कर देता है। 2 आदतें ईमानदार आदमी में जमा नहीं हो सकती, एक कंजूसी और दूसरा बदइखलाकी। जन्नत के मुंतज़िर ना रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो। जब इंसान अपना दर्द अपने अल्लाह से बांट लेता है तो उसकी रूह को भी सुकून आ जाता है। ए अल्लाह, मुझे कदम कदम पर तेरी रज़ा की तलाश करने वाला बना दे। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द ही मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। इस दुनिया में बहुत हसीन है खुदा पर यकीन का सफ़र। किसी ने मुर्गे से पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। तो मुर्गे ने जवाब दिया कि ये दुनिया जगाने वाले का यही हाल करती है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हें अपने रब पर यकीन रखना चाहिए। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज दूसरी नमाज से पहले होने वाली खताओं को मिटा देती है। अपने हाथों से खैरात को मत रोको, वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। जब तुम कहीं रास्ता भूल जाओ तो वहाँ दाहिनी सिमत इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपना ख्वाब आलिम या अपने खैर ख्वाह के अलावा किसी को ना बयां करो। इस दुनिया में जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं रखता। कुछ लोग आपकी मदद करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, बल्कि असल में वो आपके दुश्मन होते हैं। झुको सिर्फ वहाँ जहाँ तुम्हें झुकाने की जिद ना हो। जिनमें अकेला चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। अल्फाज पढ़ने के लिए आंखें और एहसास पढ़ने के लिए दिल चाहिए। इस दुनिया में अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी से भर देते हैं। मुश्किल रास्ते अक्सर इंसान को खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा रखना हिमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ ना करना तकब्बुर है। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इस दुनिया में तुम्हारा हकीकी दोस्त सिर्फ तुम्हारा अल्लाह है। इस दुनिया में शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे,
اس لیے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس دنیا میں مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ زندہ ہیں لیکن رشتے مر گئے ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں اور غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، اور مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، کیونکہ تیرے در کے سوا مجھے کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ اس دنیا میں لوگ تو زندہ ہیں لیکن رشتے مر چکے ہیں۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ حضرت علی نے فرمایا خوبصورت چہرے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، خوبصورت جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔